نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض منافقین سے امت کو ڈرایا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کتاب کا اور دودھ کا خوف ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کتاب کا کیسے خوف ہے؟ فرمایا کہ منافقین قرآن سیکھیں گے اور پھر جاہلوں سے پھر جھگڑا کریں گے۔ تو منافقین کتاب اللہ قرآن سیکھ کر پھر لوگوں سے، اہل ایمان سے جھگڑا کریں گے، اہل ایمان کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہے۔ کتاب کے خوف سے مراد یہ ہے۔ اور دودھ کا خوف ہے، یعنی کچھ لوگ دودھ پینے کو بڑے شائقین ہوں گے اور دودھ پینے کے لیے باہر نکل جائیں گے اور جماعتوں کو ترک کر دیں گے، جمعے کو چھوڑ دیں گے۔ آج آپ نے دیکھا نا کہ جو دودھ راز صحت افزا خوبصورت مقامات پہ ہوٹل ہیں، لوگ وہاں چلے جاتے ہیں دودھ پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے، دودھ والی کھیر اور کلفہ اور آئس کریم جو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو ان کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں، جماعت کی کوئی پرواہ نہیں، جمعے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا مجھے کتاب کا اور دودھ کا اپنی امت پہ خوف ہے۔ اسی طرح دارمی شریف کی روایت ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز اسلام کو گرا دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں۔ فرمایا عالم کی لغزش اور منافق کا کتاب کے ذریعے جھگڑنا اور گمراہ کن حاکموں کے فیصلے، فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو گرا دیتی ہیں، اسلام کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک مسند احمد کی روایت میں ہے اور صحیح روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر قراء منافق ہوں گے، یعنی بعد والے زمانے کے جو قراء ہیں وہ قرآن تو پڑھیں گے، سٹیجوں پہ بھی بڑے آسان انداز سے وہ بات چیت کریں گے اور کلام پڑھ کے سنائیں گے، لیکن ان کے دل میں نفاق ہوگا، ان کے عمل میں نفاق ہوگا، نفاق کی نشانیاں ان کے اعمال میں موجود ہوں گی۔ اس کو بھی آپ مشاہدہ کر لیں کہ جو سٹیج کی زینت بننے والے، ہاں وہ قراء ہوں، ہاں وہ نعت خواں ہوں یا خطباء ہوں، اس کیٹیگری کے لوگ، ان کا عمل دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعی نیک ہیں، پاک باز ہیں اور ان کے اندر امت کا درد ہے اور وہ اصلاح کی کوشش کریں اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کو بڑی تعداد وہ ملے گی جو صرف پیسے اور دولت کی خواہش مند ہے اور اس کے لیے ان کو خوشامد کرنی پڑے، چاپلوسی کرنی پڑے، جھوٹی تعریف کرنی پڑے اور جناب کسی سیٹ کی تعریف کرنی پڑے اور مبالغہ رائی سے کام لینا پڑے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض افراد اسٹیج پہ یوں کرتے ہیں کہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ تو نے مجھے جو نا اٹھانا ہے، میری تعریف کرنی ہے اور میں تمہاری کروں گا۔ پھر وہ اسٹیج پہ آ کے ایک دوسرے کی باری باری وہ تعریفیں کرتے ہیں عوام کو ان کا گرویدہ بنانے کے لیے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے منافق، اس طرح کے منافقین سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ ایک روایت میں ہے علیم اللسان، یہ بھی صحیح روایت ہے، جو زبان بولنے میں ماہر ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ ہے، تو آپ نے اس کا خوف کیا اپنی امت پر، کیونکہ یہ لوگ اپنی زبان کو یہ اپنے مفادات کی خاطر استعمال کریں گے اور دین کو نقصان پہنچائیں گے، بجائے اصلاح کرنے کے ایسی باتیں کریں گے جیسے فساد پیدا ہو یا لوگ دین سے غافل ہو جائے یا دور ہو جائے اور عمل سے اور اصلاح سے دور ہو جائے۔ تو یہ ہمارا حصہ تھا کہ کس زمانے کے اندر نفاق کی کثرت ہوئی اور پھر اس کے بعد کہ کچھ ایسے منافقین ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام نے امت کو ڈرایا ہے۔
صحابہ کرام علیہ رضوان نفاق سے کتنا ڈرتے تھے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نفاق سے نجات، اس کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ اپنے قلب کا جائزہ لیں اور جو نفاق والی خصلتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اخلاص پیدا کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے، 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے نجات اور چھٹکارا عطا کرے گا، ایک جہنم کی آگ سے اور ایک نفاق سے۔ تو جو 40 دن باجماعت نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 40 دن کی باجماعت نماز پڑھنے کی برکت سے دائمی طور پر جماعت کا اور تکبیر اولا پانے کا عادی بنا دے گا۔ تو کوشش کریں تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کی پابندی کریں تاکہ نفاق سے چھٹکارا ہو۔